الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول. بسط واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام وارثان محراب و منبر سادات کرام انتہائی واجب الاحترام جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید ہارون سجاد شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، جناب پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ مولانا محمد افضل علوی صاحب زیدہ مجدہ، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انتہائی عقیدت و احترام دے نال برادر طریقت مخلص فی الدین جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال چشتی صاحب نے اور انہ دے جملہ رفقا نے انتہائی محبت دے نال اہتمام کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعائے محفل دے جملہ معاونین حاضرین تمام دے مال جان رزق عزت آبروج اللہ برکتاں عطا فرمائے. جتنے علماء کرام اسٹیج دی زینت نے محفل دی رونق بنے، اللہ سب دے علم عمل سوز و گداز اور عمرہ اندر برکت عطا فرمائے. میری خوش قسمتی کہ اتنے علماء دی موجودگی اندر میں ایک طالب علم ہون دی حیثیت نال تواڈے سامنے گفتگو کرانگا اور اتنے ڈھیر سارے علماء اور مشائخ سادات میں دعا دیں گے. میں نو قبلہ چشتی صاحب نے جو حکم دیتا انشاءاللہ میں آپ دے حکم دی تعمیل کر دے ہویا. اس تو پہلے چند گزارشات تواڈی سماعتاں دی نظر عقیدے دے حوالے نال کرنیاں. جڑے کلمات میں اصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا 26ویں پارے چو سورہ فتح دی ایک آیت مقدسہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ ایمان لے آؤ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے.
یہ اللہ نے حکم دیتا. اس مقام تے رب نے فرمایا ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لے آؤ. 5 ارکان نے اسلام دے. پہلا رکن کلمہ ہے تے دوسرا رکن نماز ہے. لیکن اس مقام تے رب نے ایمان تو بعد یعنی توحید اور رسالت دی گواہی تو بعد وہ فرماندا ہے وَتُعَزِّرُوهُ کہ کلمہ پڑھن تو بعد عزت کر میرے رسول دی. پھر اگے فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ توقیر کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی. گزارش ہے کہ میری توجہ نال گفتگو سنیا جے. ایمان کدے کدے تے لے آنا؟ اللہ اور اللہ دے. ایک باری پھر بولو اللہ اور اللہ دے. لیکن وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تعزیر اور توقیر رسول دی کرنی. اتنے رب نے نہیں فرمایا میری بھی عزت کرو میرے رسول دی بھی عزت کرو. وہ فرماندہ عزت بھی رسول دی کرنی توقیر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کرنی. میں عالم تصورات ہی عرض کی تھی مولا اپنی عزت دا حکم کیوں نہیں دیتا؟ آواز قدرت آئی کیونکہ میں نے پتا ہے کہ جدوں بھی رولا پینا میریاں رکعتاں تے نہیں پینا یار دیاں صلاتاں تے پینا. جدوں بھی رولا پینا صلاتاں تے پینا رکعتاں تے پینا ہی نہیں. فجر دے کنے فرض نے؟ نہیں نتاندا بولو اپنے وقت اچ فرض ہے نا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فجر دے کنے فرض؟ زور دے. کدی کسی رولا پایا بھئی سنی بریلوی فجر دے 2 پڑھ دینے ثابت ہی کوئی نہیں. نماز تے کدی رولا پیا تے صلاتاں تے پیندا یا نہیں پیندا؟ رب اسی واسطے دسیا کہ بھی عزت رسول دی کرنی. وَتُوَقِّرُوا توقیر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی کرنی. علماء تشریف فرمان میں دی وضاحت کی کرنی. علماء اس گل نو جان دین میں تہاڈی نظر کراں کہ توزر دا معنی بھی عزت ہے تے توقر دا معنی بھی عزت ہے. معنی دوواں دا عزت ہے. فرق یہ ہے توزر او عزت ہے جیڑی ظاہری ہوے منہ تے ہوے تے توقر او عزت ہے جیڑی دل وچ ہوے. رب نے فرمایا کلمے پڑھ کے منافقت نہ کریں لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوے دل وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا ہوے. اللہ لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا دل وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا. پھر اگے حکم دیتا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر فرماندا صبح شام میری پاکی بول. ہن تے ایک سوال اور پیدا ہوندا ہے. پہلے عزت رسول توقیر رسول پھر فرماندا میری تسبیح پاک. یار دی عزت مقدم تسبیح مؤخر کہ تسبیح بعد پڑھ پہلے عزت مصطفیٰ کا. انج کیوں؟ اس دسیا کہ جب تک یار دی عزت نہیں تسبیح کیڑے کھاتے ہیں؟ پہلے عزت مصطفیٰ کرنا نہیں تو جتنی مرضی باتاں کر لے جتنے مرضی سجدے کر ریاستاں کر جب تک مصطفیٰ دی عزت نہیں. اقبال نے آکھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں کیا چیز ہے لو قلم تیرے. جب تک حضور دی عزت نہیں. مگر نہ تسی دیکھو ابلیس کون سی جان دے ہو؟ شیطان. بیت المعمور دا خطیب سی فرشتیاں دا امام سی. یہ لایا کس سی انہیں؟ اللہ. بولو تسی شک اچ نہ پایا تھا. بیت المعمور دا خطیب بھی اللہ لایا انہیں. جنت اچ قیام دی جگہ بھی دیتی. 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کیتا. 6 لاکھ یا 7 لاکھ سال فرشتیاں نو درس دیتا. رب نے فرمایا آدم نو سجدہ کر. سارے نو حکم دیتا انہوں بھی دیتا. انہیں اگو جواب دیتا لم اقل لی اسجد لبشر میں تے بشر نو سجدہ نہیں کرنا. پہلے نبی آدم سن. ابلیس نے آکھا میں بشر نو سجدہ. یعنی پتہ لگا یہ نبی نو بشر آکھنا اس لفظ دا موجد شیطان سی. سب تو پہلے نبی نو بشر شیطان نے آکھن لگا جی میں تے بشر نو سجدہ نہیں کرنا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. میں آگ دا بنیا ہے مٹی دا بنیا میں اس تو بہتر. فرمایا اچھا نہیں کرنا کہ نہیں کرنا. فرمایا فخرج منہا چل اپنا لوٹا بھی چوک تے بسترہ بھی چوک تے نکل جن تو باہر.
اس دن تو چکایا اج تک انہیں چکیا ہے. فرمایا نکل جن تو بعد ہن تسی اے دسو اللہ نو نہیں سی پتہ انہیں میری مننی نہیں؟ علامہ الغیوب ہے نا, پتہ ہے نا. کئی بندے انج سیریس ہو کے بیٹھے جی میں انہوں دی فوٹو لے آؤں. حضرت محبت نال مسکرا کے آکو سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہن اتنے علماء تشریف فرما نے, میں بے ادبی سمجھدا بار بار انہاں دے سامنے بزرگاں دے سامنے تانوں میں آکھاں انج دا ماحول بناؤ کلاں دی محفل نہ لگے, میلاد دی محفل. تہاڈی مہربانی. اگر کسی نے سبحان اللہ نہیں آندا وہ ماشاءاللہ آکھ سکدا, اگر ماشاءاللہ نہیں آندا تے جزاک اللہ بھی آکھ سکدا, تے جزاک اللہ نہیں آندا تے انا للہ بھی آکھ سکدا. کوئی ایسی گل نہیں, ثواب ہی ملنا ہے. جڑے کلمات ادا کر سکدے ہو آکھی جاؤ. پر رب نو پتہ سی نا ابلیس نے میری مننی نہیں, تے پھر فرشتیاں دا امام بنایا کیوں سی؟ ہن اساں تے پتہ لگ گیا نا تبدیلی والے ساڈے نال کی کیتا ہے, اگوں پھر اساں انہاں نال کی کرنا انہاں نوں بھی پتہ ہے. سمجھ آ گئی نا؟ جدے کول چھپی نہ ہوئے گل بھئی ایک چیز دا پتہ لگ جائے تے پھر بندہ اودے نال انج ہی ورتدا ہے. ہن او تے غیب دے خزانیاں دا مالک ہے, ہر چیز دا مالک و خالق, انہوں نہیں سی پتہ. میں آکھنا اس ابلیس نو آدم نو سجدہ کرے نے مننی نہیں, جے پتہ سی تے فرشتیاں دا امام کیوں بنایا سی؟ جنت وچ قیام دی جگہ کیوں دتی؟ 80,000 سال بیت المعمور دا طواف کردا رہیا. رب نو پتہ سی. اے رب نے صرف آج جڑے لوگ 70 سال عبادت کر کے لتاں چوڑیاں کر کے آکھن ہم سے بڑا توحیدی کوئی نہیں, اے انہاں نو دسنا سی کہ ادھر ویکھ عبادت تے مان نہ کریں. 7 لاکھ سال دا عبادت گزار ہوئے, جنت وچ قیام ہوئے, فرشتیاں دا امام ہوئے, میرے نبی دا بے ادب ہوئے, میں عبادت ٹھکرا دیاں گا, نبوت دا گلہ برداشت نہیں کراں. سمجھ آ رہی میری گل کہ جب تک عزت مصطفیٰ نہیں تو کیر مصطفیٰ نہیں. تسی یہ ویکھو کہ ابلیس جناب آدم دی عزت نہیں کیتی, رب نے جنت چوں کڈ دیتا, بیت المعمور دی خطابت تو ہٹا دیتا, عزت نہیں نہ کیتی. یاد رکھیا جے جب تک عزت نہیں کرو گے جتنی مرضی کوئی عبادت کرے سجدے کرے یہ سب فراڈ ہے. اور پھر وہ فرماندہ ایمان لے آنا کہیں گے. ایک مقام تے فرماندہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. انج ایمان لے آ جی میں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے, پھر تو ہدایت یافتہ ہو جائے. انہوں نے اسلام دا سیمپل قرار دیتا. پھر ایک مقام تے فرمایا آمینو ایمان لے آؤ کما آمن الناس, اس طرح جس طرح لوگ ایمان لے آئے, یعنی صحابہ ایمان لے آئے. ہن انہاں دا ایمان کی سی؟ اسلام دی پہلی شہیدہ عورت ہے مکے دے اندر. اسلام دے وچ سب تو پہلا شہادت دا آغاز ہویا تے عورت تو ہے. کون ہے؟ حضرت سمیہ, حضرت عمار بن یاسر دی والدہ. انہاں دی شہادت کیویں وے؟ ہاتھ بھی باندھ دیتے, پیر بھی باندھ دیتے, اس پاسے بھی اونٹ اس پاسے بھی اونٹ بنیا, دوواں اونٹاں نو یعنی اونٹاں نو مخالف سمت کھڑا کر کے کافراں کیا سمیہ نام مصطفیٰ چھڑ نہیں تے تیرا انجام بڑا برا ہون لگا ہے. حضرت سمیہ نے آکھیا کی کروں؟ انہاں آکھیا کہ اسی نا اونٹاں دی کان تے ڈنڈا مارنا, ایک انج نسے گا ایک اس طرف نسے گا, تیرا بدن چر جائے گا. حضرت سمیہ نے فرمایا دنیا دے کتےو مینوں دسو نا ڈنڈا مار کے دیکھو, مینوں نہ دسو ڈنڈا مار کے دیکھو. انہاں کہا کی مطلب؟ آکے سمیہ چرتے سکتی ہے محمد تم پھر نہیں سکتے, میرا بدن چر جائے گا لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا. آواز بریک رکھنا, دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا. اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر دی حیات کو پڑھ کے دیکھیے, خلیفہ بلا فاصل تمام انبیاء تو بعد بشریت افضل شخصیت جناب سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اگر آپ نے دیکھیے ہجرت دی رات نبینا باپ چھڑ دیتا سی, بیوی بچے چھوڑ دیتے سن, لیکن نبی دا سنگ نہیں چھڑیا.
اعلان نبوت تو بھی 20 سال پہلے دی سنگت ہے میرے نبی نال. بدر دے مقام تے صدیق اکبر میرے نبی دی صفائی سکا پتر عبد الرحمن کافرہ نال ہے. بعد چنا کلمہ پڑھے عرض کیتی ابا جان تسی کئی بار میری تلوار تھلے آئے, میں ویکھیا میرا باپ ہے, میں تلوار پیچھے ہٹا لی. حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے پتر میں نہیں پتا میں کیڑے ویلے تیری تلوار تھلے آیا, لیکن رب کعبہ دی قسم ہے ایک واری آندا تو میری تلوار تھلے میں تیرے ٹکڑے کر کے مصطفیٰ دے قدمہ تے سٹ کے دسدا کہ میریاں رشتہ داریاں کدے نال نے تے میریاں وفاداریاں کدے نال. اس واسطے اللہ انہوں نے اسلام دا سیمپل قرار دیتا ہے. انہوں دا ایمان انہوں دا نمونہ ہے. انج ایمان لے کے جنہیں صحابہ نے مانے. جناب سیدنا فاروق اعظم سکا ماما سی بدر وچ کافراں قیدیاں دے بارے وچ مشورہ ہویا. حضرت عمر نے آکھیا جڑا میرا لگدا میرے حوالے کرو, جڑا ابو بکر دا لگدا دے حوالے کرو, جڑا امیر حمزہ دا لگدا انہاں دے حوالے کرو. پھر کی کیتا جا فرمایا ہاتھ نال ساریاں دی گردناں قلم کراں. ساڈا تعلق سونے تواڈے نال. اے کون لوگ سن کیا انہاں نہیں سی پتا؟ آج لوگ آدھے عزت کر 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 کے تم حد سے بڑھ جاتے ہو. میں کیا حد تو بھی کھا دے ود دے اسی نہیں بھئی حد ہے کتوں تک؟ حدود اربع تو دس چھڑ. جناب عثمان غنی نو پڑھ کے بیک نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے روکے. حضرت عثمان نو بھیجا کہ جاؤ جا کے گل کرو, اسی عمرہ کرنا آئے ہیں لڑن نہیں آئے. انہاں کے گل کی تھی, انہاں کہ اب تساں کرنا تے کر لو. کعبہ تواڈے سامنے, حجر اسود تواڈے سامنے, بہت سے لوگ کعبے دے چکر لاؤ, اساں تواڈے نبی نہیں کرن دینا. جناب عثمان غنی نے فرمایا میں ادو تک کعبے ول ویکھنی نہیں جب تک حضور نہیں ویکھنی. جناب مولا کائنات جس وقت صلح حدیبیہ دے مقام تے صلح نامہ لکھیا گیا, مولا کائنات کو حضور نے کاغذ تے قلم دیتا کہ ساڑی طرف تسی لکھو. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کاغذ تے قلم لیا, اتے اپنی طرف ہی لکھ دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اجے گفتگو شروع نہیں ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف فرما. کافرہ نے آکھیا جی اے جڑا تواڈا نام لکھیا نا اے مٹاؤ, اے نام مٹاؤ, گل لگے تاں چلنی. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی مٹا چھڑ. اگا مولا علی دا جواب کی کاغذ تے قلم رکھ کے آکھیا واللہ من اللہ دی قسم لا امحو کا ابدا, علی دا ہاتھ کٹ سکدا نام محمد مٹا نہیں سکدا. کیسا ایمان سی انہاں لوگاں. حضرت بلال نال کی کچھ نہیں ہویا, گلیاں چ گھسیٹیا گیا, بھاری پتھر سینے تے رکھے گئے, اگ دے انگاریاں تے لٹایا گیا, کنڈیاں تے لٹایا گیا, گلے چ کپڑا پا کے گلیاں چ گھسیٹیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق پوچھ دن بلال لوگ تینوں کیوں مار دیں؟ آکھے نبی دا نام لینا نا اس واسطے. فرمایا تو ہولی لے لیا کر, اچھا نہ لیا کر, چھپا کے رکھ جائے. حکم بھی یہی. ٹھیک ہے جی عمل کرنے دی کوشش کرانا. پھر اگلی بار صدیق اکبر گزر دن دیکھتے ہیں وہی حالت ہے. پھر پوچھے آج کیوں مار رہے؟ آکھے وہی گل ہے حضور دا نام لینا. فرمایا میں جی آکھے اسی چھکا لے لیا کر. آکھے جیڑا نبی دے نام تے مار کھان دا سواد ہے نا او دا بھی اپنے ٹیسٹ. جنہ لوکاں ماراں کھا دیاں نے انہاں نوں پتہ, جنہ چندے کھا دے انہاں نوں چندے دا پتہ, جنہ ماراں کھا دیاں انہاں نوں ماراں دا پتہ. جی جی میرے مولا کو زمانے میں علی کہتے ہیں, کچھ شیر خدا کچھ مظہر جلی کہتے ہیں. اللہ کی مدد سے لے بھائی, قرآن کے مفہوم کو علی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو حاضرین کرام گل کتنے پہنچی سی؟ جی بالکل ماشاءاللہ. حضرت بلال مار کھانی جڑا سواد ہے نا, کیا بات. میں گل کر رہا سا کہ کئی چندہ کھان دے نبی دے نام, مارا کھان دے, چندے کھان والے ہو رہے ہیں, مارا کھان والے ہو رہے ہیں. اسی واسطے تے قبر دے 3 سوال ہیں بھئی رب دے بارے چ بھی پوچھو, دین دے بارے چ بھی پوچھو. رب آکھیا باویں او دس دے کہ میرا رب اللہ ہے تے دین اسلام ہے. تیجا سوال لازمی کرے آجے, اے امپورٹنٹ تے لازمی سوال ہے, اودے چو پاس ہونا ضروری ہے. یا اللہ جدو تیری ربوبیت مان لئی تے اسلام دا بھی اقرار کر دیتا, دین بھی میرا اسلام ہے, مذہب بھی اسلام ہے, تے پھر تیجے دی لوڑ کی ہے؟ فرمایا ایک کلمے پڑھن والے بھی تے کئی نہیں. پتہ کیویں لگے گا ماراں کھان والے کیڑے تے چندے کھان والے کیڑے؟
تے پتہ لگنا ضروری ہے. اور جنہ مارا کھادیاں پوری تاریخ بھری پئی. حضرت عمار بن یاسر نو مکے دے چوک وچ مار پے رہی تے سکی ماں ویکھ کے آدی تانوں پتہ نا کنڈا چوبے پتر نو ماں دا کلیجہ پھٹدا ہے. اوتھے مار پے رہی, پتھر برسائے جا رہے ہیں, کوڑے برسائے جا رہے ہیں. سکی ماں آخری میرے پتر کسی دی عزت تے ہاتھ پایا, ڈاکہ ماریا, گالی کڈی, جواب ملدا نہیں. پھر مار کیوں رہے ہو؟ جی نبی دا دامن نہیں چھڑدا. ماں کانڈ اس پاسے کر کے آدیے ایدے جسم دے ٹکڑے کر دے آجے, جے گوشت دے ٹکڑیاں وچوں بھی محمد دے کلمے دی آواز نہ آئے تے میرا پتر نہ آکے. ایسا ایمان سی انہاں لوگاں دا کہ پہاڑ اٹھا دیتے گئے. اقبال نے انجے نہیں آکیا یہ کڑکا تھا بجلی کا یا صوت ہادی, زمین جس نے ساری عرب کی ہلا دی. اور کون لوگ سے اتنیاں مارا کھا کھا کے بھی کوئی پرواہ نہیں. چربی چو دھوئیں نکل دیں بلال دی. اور ایک مقام تے ایسا آیا کہ گاں دے چمڑے چولیٹ کے پہاڑ دی چوٹی تے سٹے آ گیا. احد دا میدان ہوئے, بدر دا میدان ہوئے, پہلی امتاں موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے, عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے انہوں نے پکے پکائے لبدے سن. کلیم اللہ دے منن والے انہوں پکیا پکایا کھانا لبے تے پھر جس وقت کھانے دا سواد چنگا لگا تے آکھن لگے جس بھیجے ہے اودی بھی زیارت کراؤ. موسیٰ علیہ السلام دے غلاماں نو پکیا پکایا لبیا تے پکا پکایا کھا کے آکیا بھئی وہ رب تے بھی کھا کہ جڑا اے تام نازل کردہ ہے, منو سلوہ نازل کردہ ہے. میرے نبی دے نوکران دی یہ شان ہے, فاقے برداشت کیتے, ماراں برداشت کیتیاں, ایک وار بھی نہیں آکیا سونے جی دی وجہ تو ماراں کھا رہے ہیں دکھاتے سے. کدی سوال ایسا نہیں کیتا, بلکہ جانا دے نظرانے. بدر دا میدان ویک, احد دا میدان. طبقات ابن سعد دے اندر ایک روایت ہے, نبی پاک علیہ السلام احد دے میدان ہی تشریف فرمان, صدیق اکبر آپ دا پیرا دے رہے تے کافراں نے چاراں پاسوں حضور علیہ السلام نو گھیریا نا, تیر نشانے تے رکھے چاراں پاسوں. صدیق اکبر دی نگاہ ادھر نہیں گئی, حضور علیہ السلام دی توجہ ادھر نہیں ہوئی. حضور دے ایک صحابی حضرت شماس بن عثمان اچانک انہاں دی نظر پے گئی کہ چاراں پاسوں تیراں والے آگے. حضور کو بجائے اس دے میں آواز دیا تو وہ فوری تیر سٹن. حضرت شماس اٹھے بھجے اس پاسے تے فوری طور تے آ کے حضور دے ہنج ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا. اتنی سپیڈ وچ گھومے, ادھروں جس پاسوں تیر نکلن ایک تیر حضور وال نہیں جان دیتا. کوئی سینے تے لگا, کوئی پیشانی تے لگا, پورا بدن تیراں نال بھر گیا. کافراں دے تیر مک گئے. جدوں تیر مک گئے تے سینہ تان کے آدن توڑے تیر مکے نے, غلام دا سینہ تے اجے بھی آزاد. غلام دا سینہ تے اجے بھی آزاد. اتنی مار کھا کھا کے برداشت کرن تو بعد لیکن انعام کی ملدا ہے. جس وقت شماس بن عثمان جام شہادت نوش کر دیں, میرے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا جاندا آقا تہاڈا غلام دنیا چھڈ گیا ہے. حضور علیہ السلام فرماندے چکو میت جاؤ دفن کر دو. غسل کفن نہیں. آقا جنازے دا کی پروگرام ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنازہ بھی نہیں پڑھنا, شماس کا جنازہ نہیں پڑھنا. آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی گئی آقا کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا جنازہ گناہگار دا پڑھیا جائے تے ایصال ثواب دا سبب بندا ہے, نیک دا پڑھیا جائے درجات دی بلندی دا سبب بندا ہے. عرض کیتی سونے تے بخشیا ہویا ہے, درجات دی بلندی واسطے ہی پڑھ لئیے. حضور فرمایا ایدہ نہیں پڑھنا. آقا کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا مینوں رب اتھے بہا کے ایدے درجے وکھا دیتے ہیں, جتنا اونچا انہوں درجہ لب گیا نا اس تو اگے درجہ ہے ہی کوئی. اللہ اس تو اگے درجہ ہی کوئی نہیں. کس وجہ تو انعام ملے؟ اچھا ایک حدیث پاک بیان کیتی جاندی ہر سٹیج تے, اہل سنت بھی دیوبندی اہل حدیث زیادہ تر بیان کر دیں, سپہ صحابہ لے بھی بیان کر دیں کہ عمر دی ساری عمر ایک پاسے, ابو بکر صدیق دی غار والی رات دی ایک نیکی ایک پاسے.
سن دیو تسی مینوں یہ کوئی دسے بھئی کسی کو پوچھ کے دسے اگر نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے کہ ابو بکر صدیق دی غار والی رات دی ایک نیکی ایک پاسے عمر دی ساری عمر ایک پاسے وہ نیکی یا وہ عظمت کس وجہ تو ملی سجدہ کرن دی وجہ تو قیام کرن دی وجہ تو کس وجہ تو بلکہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد جدو عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دیتی اپنی قوم کہ میرے تو بعد آن والے رسول دی خوشخبری ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا مولانا روم لکھ دیں کہ ایک سب آپ دے قدمی لاکھ کے عرض کرتا ہے اے پیارے عیسیٰ جس نبی دی آمد دی خبر دیتی جے میں ملنا ہوئے تھے کتھے ملتے انہاں کہا بھئی انہاں آج کل پرسوں نہیں آنا انہاں تے اجے صدیاں باقی سب آکھے جی میں عرصہ نہیں پوچھیا میں پوچھیا انہاں آنا کتھے میں نو صرف تسی پتہ دس ہن اوہی سب علماء فرماندے کہ جناب عیسیٰ کو ایڈریس پوچھ کے مکے دی اس پہاڑی چ اس ڈیرا لایا پھر سوراخ بناندا رہیا صدیق اکبر تشریف لایا حضور نال سن پھر اس غار دے وچ صفائی کیتی سوراخاں نوں بند کیتا بند کر کے حضور واسطے جھولی پھیلائی سرکار استراحت فرما رہے ایک سوراخ تے نظر پئی پیر دی اڈی رکھ دیتی ہن او سپ دے تھلے سی او دے کول اور چارہ کوئی نہیں سی اس ڈنگ ماریا اگر عبادت دی وجہ تو صدیق اکبر دی فضیلت ہے تے کہ کیا عبادت عمر نہیں سن کر دے وہ فضیلت کی میں ملی ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرمان فرمایا کہ میں نے 3 چیزاں بڑیاں پسند ہیں صدیق اکبر کول نے حضور علیہ السلام کو پوچھا یا رسول اللہ کیڑی کیڑی آقا کریم نے فرمایا سب تو پہلی نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک دوسری کیڑی چیز خوشبو تیسری نیک خاتون یہ 3 چیزاں حضور نے دسیاں تک وہ صدیق اکبر نے عرض کی تھی 3 شاماں میں نے بھی بڑیاں پسند ہیں حضور علیہ السلام فرمایا کیڑی کیڑی عرض کی تھی سونے نمبر 1 اکھ میری ہوئے تے مکھ تیرا ہوئے سونے ہر وقت توڑا چہرہ ہوئے میں دیکھتا رہا تے دوسری کیڑی چیز عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا مال ہوئے تسی منگی جاؤ تے میں دیتی جاؤں تیسری کیڑی شاید آقا میری بیٹی ہوئے توڑی زوجہ ہوئے انہیں 3 چیزاں نو ذہن وچ رکھ آقا دی بارگاہ جناب ابو بکر عرض کیتی یا رسول اللہ میں نو 3 چیزاں پسند سب تو پہلے نمبر تے اکھ میری ہووے چہرہ تواڈا ہووے ویکھدا رواں آقا نے کرم کیتا غار دے اندر میرے نبی دا چہرہ اکھ صدیق دی جھولی ابو بکر دی سر مصطفیٰ دا اے دل پر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے رندوں کے لیے میں کھانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے اللہ جناب ابو بکر میرے آقا دی زیارت دے جام پیرن غارج ایک میرا نبی دوجا ابو بکر او جڑا تیجا بیکھن والا سی صدیق اگے اڈی رکھ دیتی کلیاں ویکھیا ہن سب کول اور چارہ کوئی نہیں اس ماریا ڈنگ جناب ابو بکر اڈی چکی نہیں آقا کریم علیہ السلام دے چہرے تے ایک آنسو گریا آنکھ کھول کے پوچھیا اے ابو بکر کون ہے تینوں رلان والا عرض کیتی آقا پیر تھلے سب پہ فرمایا چک پیر چکیا سب اندر آیا عارف کھڑی دے شیر حضرت صاحب بھی پڑھے انہاں دی طرح تے نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرنا حضرت میاں صاحب سب دی ترجمانی کیتی کہ سب نے عرض کیتی اس سے آسے میں عمر گزاری چل خار ہزاراں مالی باغ نہ بیکھن دے وے
تے آیاں جد بہارا اللہ بریک رکھنا آکھے میں اج دا نہیں آیا آندیاں نال عرض کیتی سونیا مینوں پوچھو میں کدوں دا ڈیرا لایا میریاں تے مدتاں بیت گئیاں زندگی گزر گئی حضرت خواجہ غلام فرید اگر اے میں پڑھن لگا سمجھنا بھی ہے تسے سبحان اللہ کہہ دیں میں سمجھنا بھی ہے سبحان اللہ کی رکھنا حضرت خواجہ غلام فرید آپ نے قلم چکیا کہ مدتاں بیت گئیاں کدوں دا ٹریا غار وچ آیا اج جدوں گھڑیاں آئیاں جدوں دیدار نہیں سی کیتا اودوں آکھدا ہوے گا اوے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب مٹھڑی سرائکی بھی چاہتے نے کمزور نو کئی بار میری جان نکلن نو آئی سونے تیری دید پیچھے آپ نے فرمایا مدتاں بیت گئیاں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب تیڈے تھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیڈے باندیاں دی میں باندڑیاں تیڈے نام تو مفت وے کاندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال عادت آکھن لگا جی مینوں پوچھو سرکار نے پوچھیا یار نو کیوں ڈنگی آکھن لگا جی مینوں تے پوچھو میں کدوں دا آیا تے کتھے کتھے تواڈی دید واسطے پھریا تتی تھی جو گئے چو دھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا سنج پرتے شہر بازار پھرا متا یار ملم گئی نال سبب سنجے علاقے وسطے شہر ریگستان تپدے صحرا ہر پاسے پھیرا ہے بھئی کسی سبب تے یار مل جائے سونے آج جدو تشریف لے آئے ہو تے یار ویکھن ہی نہیں دینا ایک اللہ ہی ویکھی جاندے یہ اس تک میں لبی ہیں جن بھی مقام ملیا یاد رکھنا میرے آقا کریم علیہ السلام دی وجہ تو ملے جس دی بھی جگ کی عزت میری عزت تواڈی عزت بلکہ جناب عثمان غنی جناب مولا کائنات دولے بن کے حضور دے دروازے آ جان عزت میرے نبی دی وجہ تو اگر میرا نبی دولہ بن کے ابو بکر و عمر دے بوئے تے ٹر جائے عزت پھر بھی میرے نبی دی وجہ اتھے جنوں بھی عزت ملی میرے آقا دی وجہ تو ملی میرے نبی پاک علیہ السلام تو پہلے تشریف آوری تو پہلے نہ کسے نو رشتے دی قدر نہ ماں دا ادب پتا نہ بیٹی دے مقام دا پتا اوے میرے آقا نے دسیا اوے منڈیاں وچ ماما دی بولی لان والیاں نو دسیا کہ چند سکیاں تے جس ماں نو ویچن ٹریا اللہ نے ادے قدماں وچ او شے رکھ دتی ہے جڑی لکھاں تے کروڑاں دی نہیں لبدی
اور بیٹیاں نو زندہ دفن کرن والے لوگ جس گھر بچی جمنی گڑا کھودنا دفن کر دینی. میرے آقا نے دسیا بچیاں نال نفرت نہ کر, رب تیرے واسطے رحمت بنائیا بخشش دا سبب. سرکار نے دو میں انگلاں جوڑیاں, فرمایا اے جویں میریاں دو انگلیاں جڑیاں, اے میرے غلاموں جنوں رب ایک یا دو بیٹیاں عطا کرے او باپ بچیاں دی پرورش کرے پھر انہاں دے نکاح کرے حق ادا کرے. آقا فرمایا اے جویں دو انگلیاں جڑیاں نے او بچیاں دا باپ کل قیامت والے دن میں محمد نال انجے جڑ کے جنت داخل ہو جائے. اللہ زندہ باد. میرے آقا کریم علیہ السلام نے رشتیاں دی قدر دسی, لیکن جس وقت میں ویکھا نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, اللہ نے جنت تواڈی ماں دے پیراں تھلے رکھی. اور ہر بیٹی باپ واسطے رحمت, ہر بیٹی باپ واسطے. جس وقت یہ گلاں کتاباں چان یا علماء کو سنیے, جس وقت ذہن چان فوراً یہ خیال آندا ہے ہر پتر دی جنت اپنی ماں دے قدماں تھلے, تواڈی جنت تواڈی امی دے قدماں تھلے, میری جنت میری ماں دے قدماں تھلے. لیکن جس وقت یہ ویکھیے نا پھر اس ماں وال فوراً خیال جاندا ہے کہ اس زہرا دے قدماں دا کی مقام ہوئے گا جدے قدماں تھلے انہاں دی جنت جڑے آپ جنتی جواناں دے سردار. اور پھر ہر بیٹی باپ واسطے رحمت, زہرا کدے واسطے رحمت جڑا آپ کو جانا دی رحمت. دیکھو میرے آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارکہ 6 سال سی جدو حضور دی والدہ پردہ فرما گئی. حضور علیہ السلام دی سکی بہن کوئی نہیں, حضور دی بیٹی ہے سیدہ پاک. میرے نبی پاک علیہ السلام نے رشتیاں دی قدر دسی, جب ماں دا ادب دسیا تے حلیمہ سعدیہ دا احترام کر کے دسیا. میرے آقا کریم نے بہن دا مقام دسیا تے شیمہ نال پیار کر کے دسیا, حق ادا کر کے دسیا. تے بیٹی دی قدر دسی, اپنی شہزادی زہرا نال پیار کر کے دسیا. اور حضور علیہ السلام اس قدر محبت کی تھی, اتنا پیار کیتا. وہ نبی جڑا معراج دی رات اقصا وچ جائے تے 1,20,000 نبی استقبال واسطے کھڑے ہو جائے. تے جس وقت زہرا تشریف لے آن او نبی جی دے واسطے کل کائنات کھلو جائے, او نبی فاطمہ واسطے کھڑے ہو جائے. تے صرف کھلوتے نہیں رہندے, حضور دروازے تے جا کے زہرا پاک نو لے آ کے اپنی جگہ تے بٹھا دے. میرے نبی علیہ السلام نے ایک کر کے کیوں دسیا؟ اج اسی ساڈے معاشرے دے اندر ایک گل بڑی مشہور ہے کہ دھیاں پرایا مال. پنڈی دے علاقے دا میں نہیں پتا, ساڈے علاقے دے وچ آدن جی دھی پرایا مال. اے میرے عظیم علماء تشریف فرمان, انہاں نوں پوچھو کہ جس وقت بندہ سفر تے جائے, اپنے گھروں نکلے پردیسی ہو جائے, قصر پڑھنی نہ اس اگلے مقام تے آج میں راول پنڈی آیا, میرے تے نماز پوری نہیں قصر. لیکن جس وقت بیٹی شادی شدہ بیٹی اپنے باپ دے گھر جائے گی, رستے سفر کیتا اگر سفر ہویا تے اس قصر پڑھنی, جدو ابے دے گھر پہنچ جانا دھی نے قصر نہیں پڑھنی, پوری پڑھنی. تے جس وقت اس پوری اس تو پڑھنی ہے, اس گل یہ ثابت کر رہی ہے کہ دھی پرایا مال تھے. یہ لوگ پرایا کیوں آتے؟ آج سانو انہیں چیزاں دی ضرورت ہے, اسی میلاد بیان کریے, سنیے سنائیے, جھولیاں چھان کے ٹر جائیے, کی فائدہ جب تک حضور علیہ السلام دی سیرت نہ اپنائی. میلاد دے جلسے ہون, سیرت دے جلسے ہون, یار میرے نبی علیہ السلام دا کردار سن کے تسی رو بھی پیندے ہو, اکھاں چوں آنسو بھی آندے نا, اسی اپناندے کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام سیدہ پاک کو جدو رخصت کرن لگے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ خیال کریں میرے علی کو لوگ کسی ایسی چیز دی ڈیمانڈ نہ کریں جڑی وہ پوری نہ کر سکے. اسی اپنی بیٹیاں نو کی سکھا کے بھیجنا. اور کئی دن سیدہ پاک نے فاقے کٹنے, مولا علی نے پوچھنا فاطمہ میں تھوڑے چہرے تے نکات دیکھ رہا, کمزوری کیسی؟ آپ فرماندی ہیں میں کئی دن تو کھانا نہیں کھانا.
تے مولا علی پوچھتے ہیں کہ تساں میرے کو منگیا کیوں نہیں؟ تے زارا رو کے فرماندی ہیں میں اس پیو دی دھی ہاں جس میں منگنا سکھائے ہی نہیں۔ ایک دن آپ علیل نے تے مولا کائنات نے پوچھا اگر کسی چیز دی حاجت ہے تے میں دسو۔ سیدہ پاک نے فرمایا کہ اگر انار مل جائے تو میری طبیعت اشاش مشاش ہو جائے۔ اتنی پیسے سن مولا علی کو بازار گئے، ایک کو انار ملیا، رستے چاہ رہے ایک بابا تڑپ رہا ہے، کرا رہا ہے بیماری نال، کھول کھلو کے پوچھا بابا کی گل ہے؟ آکھن لگے بیمار ہاں۔ مولا علی فرمایا دوائی کیوں نہیں لیندا؟ اس آکھیا حکیمہ نے آکھیا انار کھا، اتنے پیسے نہیں انار لینے۔ مولا علی نے خیال کیتا بھئی زاران اتنی ضرورت نہیں جتنی ہے ضرورت، استمر جانا نہ لبیا۔ آپ نے فوراً وہ انار اس بابے نے دیتا تھے، خالی ہاتھ گھر چلے گئے۔ تے سیدہ پاک دا چہرہ بشاش بشاش، طبیعت بالکل ٹھیک۔ مولا علی نے پوچھا انار کدے کیتا جی؟ آپ نے ساری گل دسی تے زارا پاک فرمان لگی ہیں یقیناً اس بابے کھادا ادوں تو میری طبیعت بھی سمجھ میری طبیعت بھی اشاش بشاش، میری طبیعت کھل گئی۔ اجے بیٹھے ہی نہیں ادھر میرے نبی دا دربار لگا تے ایک شخص آیا میرے نبی دی بارگاہ چناراں دا ٹوکرا لے کے آدا یا رسول اللہ میری طرف تحفہ قبول کرو۔ حضور نے اتو کپڑا ہٹایا، 10 انار سن وچ۔ سرکار فرمایا سلمان کتھے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ حاضر۔ حضور فرمایا چک اے علی دے گھر دے۔ حضرت سلمان فارسی نے انار چکے تے ایک انار وچوں کڈ کے جیب وچ پا لیا چیک کرن واسطے نا۔ حضور جے فرمایا سی انا مدینۃ العلم والی بابھا، چوری نہیں کیتا، صرف ویکھنا کہ بھی علی نو پتہ لگدا، جیب وچ پا لیا۔ آگے اناراں دا ٹوکرا سر تے رکھیا، دروازہ علی تے آئے، دستک دیتی، مولا علی باہر تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان نے عرض کیتی لو علی اے حضور نے تواڈے واسطے انار بھیجا۔ حضرت علی فرمایا پہلے اپنے ہتھاں وچ رکھنا، میں گن لاواں پورے ہیں نہیں، پورے ہیں نہیں۔ کی مطلب تساں کو منگے سن؟ آکھے نہیں حضور کو تے نہیں سن منگے پر میرے آنے ہے سن، یہ مینوں تسلی سی۔ ہن آکھے تانوں تسلی ہے تے ٹھیک ہے جتنے آئے قبول کرو۔ مولا علی فرمایا نہیں گننے پورے کرنے۔ جدو گنے تے 9، مولا علی فرمایا میرے نہیں۔ ہن آکھے تواڈے کنے سن؟ فرمایا میرے تے 10 ہونے چاہیے۔ آکھے علی کی مطلب 10 کیویں ہونے چاہیے؟ مولا علی فرمایا بھائی من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، او آدا جڑا میرے راہ چیک دے میں 10 دینا تے علی 9 کیویں لے لو؟ میرے تے پورے 10 کرنے۔ بھائی اتنی گل کیتی، سلمان فارسی نے عرض کیتی ہے تے صحیح 10واں، او دسنا تسی کتھے؟ پر میں تیری جیب وچ تو کڈنا یا میں کڈا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا یہ میں بڑا ضروری سمجھنا۔ مولا علی دا ذکر بھی ہر محفل وچ ہونا چاہیے، اج کل تے بہت ضروری ہے۔ علامہ اکبری حضرت علامہ صفوری اور دیگر علماء نے لکھیا کہ ایک دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، ایک تے سوال بڑا مشہور ہے نا کہ کیڑا جاندار انڈے دیندا، کیڑا جاندار بچے دیندا۔ ایک سوال لکھیا علماء نے کہ مولا علی جا رہے ہیں تے ایک شخص کھلو کے آدھا ٹھہرو علی میں ایک سوال کرنا ہے، او دا جواب میں ہونے چاہیے۔ فرمایا میں تینوں ٹائم نہیں دیندا، تو ہونے سوال کر میں تینوں جواب دینا۔ اس آکھیا جی ساڈے علاقے وچ اسانوں شک ہے کہ ایک بکری بچہ دیتا ہے، اسانوں شک کہ کتے دا تے بکری دا کراس ہے، پاک نہیں، بچہ پیدا ہو گیا، ہن تساں دسنا بچہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ سوال انہوں نے کیتا، منافق سی۔ مولا علی فرمایا انج کرو دی شکل ویکھو کدے نال رلدی، جے تے رلدی ہے کتے نال پھر حرام ہے، جے بکرے نال رلدی پھر حلال ہے۔ اس آکھے جی تھوڑی کتے نال رلدی ہے تھوڑی بکرے نال رلدی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر انج کرو انہوں ویکھو بیٹھتا کس انداز نال، اگلیاں لتاں تے زور تے بوے، پہلے لتاں ٹیکے سمجھ لو حلال ہے بکرے دی طرح، جے کتے دی طرح پچھلی لتاں تے بیٹھ جائے پھر حرام ہے۔ وہ گو کمینہ آکھن لگے جی کدی کتے آر بیندا کدی بکرے آر بیندا۔ آپ نے فرمایا پانی پلاؤ، اگر چٹ کے پیوے تے حرام، بکرے دی طرح پیوے تے حلال۔ ہو سکے جی بھی کر کے دیکھ کدی چٹ کے پیندا کدی بکرے آر پیندا۔ آپ نے پھر فرمایا پھر انج کرو ادھے کے گھاس پاؤ، اگر کھا لے تے حلال نہ کھائے تے حرام۔ کہنے لگے یہ بھی کر کے دیکھا کدی کھاندا کدی نہیں کھاندا۔ مولا علی نے فرمایا کمینیا پھر انج کر جا کے انہوں چھری پھیر سینہ چاک کر، او جری نکلے تے حلال نہ نکلے تے حرام۔ بے ایمان ایک دوجہ دے منہ ویکن بے ہون کی جواب دئیے تے آکھ نہیں سکتے بھی یہ بھی کر کے ویکھا کدی او جری نکل دیئے تے کدی نہیں نکل۔ یہ سرکار دے نوکران دا اشان ہے، آقا دا کی مقام ہے۔
یہ تو وہ جنہوں حضور علیہ السلام نے علم عطا کیتا. مولانا جامی لکھتے ہیں مولا علی کو پوچھا گیا بھئی ہر شاہ لب لیندے ہو کیویں لب دے ایک کیویں تانوں علم عطا ہویا. آپ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جدوں میں غسل دیتا سی آقا کریم علیہ السلام دی پلک دے اوتے پانی دا ایک قطرہ سی. علی فرماتے ہیں میں صاف کرن دی بجائے لب رکھ کے وہ قطرہ چوس لیا. جدوں تو قطرہ میرے اندر اتریا رب کوئی شے میرے کو لکا کے رکھی. چلو میں تو انہوں شعر سنا ٹھہرو اے ہون بولا گا. پھول باغ نبی کے سبھی ہیں غصیں پر علی مولا مشکل کشا اور ہے. مل کے آقا پھول باغ نبی کے سبھی ہیں حسین پر علی مولا مشکل کشا اور ہے. یوں تو اوروں کو بھی ہے شجاعت ملی شدت ضرب شیر خدا اور ہے شدت ضرب شیر اور علم ہے روشنی علم ہے زندگی علم والوں سے ہے بزم عالم سجی. پر جس نے منبر پہ آ کر سلونی کہا کون مولا علی کے سوا اور ہے کون مولا علی کے. اور آئے دنیا میں لاکھوں کروڑوں سخی ہو رہی ہے جہاں میں سخاوت بڑی پر راہ خالق میں جس نے ہے بیٹے دیے کون مولا علی کے سوا اور ہے. زندہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ میں گل اپنی واپس لے کے آ رہا ہوں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماندہ ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے عزت رسول دی کر توقیر مصطفیٰ دی کر پھر صبح شام میری پاکی لو. ایمان لے آنا انجے جی میں صحابہ لے کے ان ویکھنا اے وے کہ صحابہ دا ایمان پہلے میں عرض کی تھی کہ انہوں قربانیاں دیتی ہیں. ہن صحابہ دا عقیدہ کی حضور علیہ السلام دے بارے. اگر آج ہر کوئی ایمان دا دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں اسی صراط مستقیم تے ہیں لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم وڈی جماعت دی پیروی کر. وڈی جماعت دی نشانی کی بندے زیادہ ہوں پگاں وڈیاں ہوں داڑیاں لمبیاں ہوں نہیں. وڈی جماعت دی نشانی ہے جدے چ وڈے ہوں. جس جماعت وڈے ہو مثلا میں تے وڈا نہیں لیکن جس جماعت وچ میں اس جماعت وچ میرے علی بڑا وڈا ہے. اس جماعت وچ پیر پٹھان بڑا وڈا ہے سلطان باہو وڈے امیر ملت وڈے داتا علی اجویری وڈے خواجہ بلکہ میں انج آکھاں علماء مینوں دعا دین گے یقیناً
کہ اسانو رب نے نبی دتا نبی اعظم، کتاب دتی کتاب اعظم، دین دتا دین اعظم، ابو بکر دتا صدیق اعظم، عمر دتا فاروق اعظم، عثمان دتا سخی اعظم، علی دتا ولی اعظم، حسن دتا حلیم اعظم، حسین دتا شہید اعظم، جماعت دتی سواد اعظم، امام دتا امام اعظم، غوث دتا غوث اعظم۔ اسی خوش قسمت ہاں، اور جنتی جماعت ہی ہے ساڈی جماعت۔ یاد رکھنا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، رب فرماندا جنتیاں دا جلوس ہونا ہے۔ کی ہونا جنتیاں دا جلوس ہونا ہے۔ پھر جنتیاں جدو جنت جانا ہے نا، اے علماء اپنے اپنے علاقے جلوس لے آندے نا 12 ربیع الاول، اپنے اپنے علاقائی جلوس لے کے پھر ایک مرکزی جلوس ہوندہ ہے، سارے اودے چ رل کے ایک مرکزی جلوس ہی داخل ہو کے ایک بڑے جلوس دی شکل اختیار کر جاندے، تے قیامت میں انجے جلوس نکلیں گے۔ کسی دی قیادت میرے علی کر دے ہوں گے، کسی دی قیادت پیر سیال کر دے ہوں گے، کسی دی قیادت پیر پٹھان، انجی ہر مشائخ قیادت کر دیں، اخیر حضور دے مرکزی جلوس ہی سارے جلوس رل جانا۔ جلوس بھی ہونا ہے تے پھر احمد دا جھنڈا بھی ہونا ہے۔ انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخر، حضور فرمایا میرے ہاتھ وچ لواء حمد ہوئے گا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت میرے نبی دے جھنڈے تھلے۔ میرے بریلی دے امام نے آکھا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلن، سزائے میں ہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنے، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اتھے جلوس اور جھنڈا حضور دے ہاتھ وچ، تے جدو جنتیاں جنت جانا ہے نا، تے دروازے فرشتے کھلوتا ہونا جنت ہے، انہاں آکھنا سلام علیکم، اور ساری زندگی رسول تے سلام پڑھن والے آج ساڈی طرفوں تواڈے تے سلام ہے۔ وہ سلام پیش کر کے آکھیں گے تب تم فدخلوا خالدین، داخل ہو جو اس جنت جتے تساں ہمیشہ رہنا۔ اسی عقیدت والے لوگ، اے اوہی عقیدہ ہے، عقیدہ 14ویں صدی دے ملا نہیں دینا، عقیدہ صحابہ نے دینا۔ آج سٹیکر لگ گئے، اڈیاں تے لگ گئے، نائیاں دیاں دکاناں تے لگ گئے، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میں کہ عقیدہ تے صدیق اکبر نے دینا، اس گل تے عقیدہ نہیں بننا، یہ تے منافقاں دے بارے سے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، رب نے فرمایا محبوب جدو منافق تیرے تو منہ پھیرن، انہاں نو دس دے مینوں تہاڈی لوڑ نہیں، میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی۔ لیکن ایک گل پوچھنی ہے ابو بکر صدیق تو پوچھ، انہاں دا عقیدہ کی، اوے آقا نے چندہ منگیا، تبوک دے موقع تے منگیا، جناب ابو بکر گھر دا مال اکٹھا کیتا، حتیٰ کہ اپنا لباس اتاریا، ٹاٹ دے کپڑے پائے، او لباس جڑا کچھ بہتر سی کٹڑی چ رکھ کے سر تے چکیا۔ حضرت اسماء آپ دی وڈی شہزادی دیوار تے ہاتھ مار کے سوئی پیش کی تھی، ابا جی اے سوئی بھی رکھو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے والا تے کنگی کر کے کنگی چو وال کٹ کے عرض کی تھی اے وال بھی لے جاؤ، سوئی کسی دے کپڑا سین دے کم آئے گی، اور میرے وال بھی رکھ لو تاکہ کسی مجاہد دی سواری دی نکیل ٹوٹ جائے۔ عائشہ دے وال بن کے جوڑ لیا۔ اے سامان لے کے جناب ابو بکر ایک گٹھڑی میرے آقا دی بارگاہ بھی چائے، دیگر صحابہ بھی مال لے آئے، ہر ایک نو دعا دیتی، پر جدوں ابو بکر آئے سرکار کھڑے ہو گئے، آقا نے پوچھیا ماں اب کئی تالی اہلک، اے ابو بکر گھر کی چھڑے آئی، ہر شہر دے چک لے آئے ہیں، اگوں صدیق دا جواب سن، اپنے عقیدے تے ناز کر۔ آقا پوچھیا گھر کی چھڑے آئے، ابو بکر صدیق عرض کی تھی اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آ۔ غلامہ دا عقیدہ کی ہے، حضور یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے،
اج سانو آدھے نے کہ بھئی ساڈا ایک قطن عقیدہ نہیں کہ حضور ہر وقت ہر جگہ تے موجود، لیکن حضور جتھے جانا چاہن پابندی کوئی نہیں۔ اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ۔ جس طرح دارالعلوم دیوبند جس وقت دی بنیاداں رکھیاں گئیاں، خود انہاں دے علماء لکھیا، اسی جدو ایرے رکھے بھئی اتھے مدرسہ بننا ہے، رات ستے تے نبی پاک علیہ السلام خواب ہی تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا یہ جگہ تو تھوڑی ہو جائے گی، یہاں تو بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے، اب نشان تمہارے مٹا رہا ہوں اپنے لگا رہا ہوں۔ آکے سویرے اٹھے تے ساڑھے مٹے سن جڑے حضور لاگے سن او لگے سن۔ سانو اس گل دا اعتراض نہیں، اسی تے منن والے جو، لیکن ایک چیز ہے، اگر اسی آکی حضور تشریف لے آندے آکے جی یہ عقیدہ باطل ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، میں کہ پھر حضور دیوبند نہیں سن آئے، اگر وہ آکھن نہیں آئے تو پھر دوجی صورت ہے کہ پھر مدرسہ اٹھ گیا، نشان کیویں لگے؟ یا مدرسہ گیا یا حضور آئے۔ انج ویسے اگر حضور آندے نہ تو خواجہ غلام فرید کدی نہ آدھے ایک واری لانگا تو ساڑی جاتے، داریاں کرے ساں سکہ لہاتے، کدی بھی نہ آتے، امام بوسیری کدی نہ پکارتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھیا 12 سال دا مریض بستر علالت تے، اور جتنی شروحات قصیدہ بردہ دیا لکھیاں گیا ہر ایک نے لکھیا کہ فالحی دا مریض حکیمہ طبیبہ جواب دے دیتا، موت تو سوا ہون کوئی حال نہیں، ہر کسی نے آج دیتا بس قبر دی تیاری، کفن دی تیاری۔ دیکھی میری نبض تو کچھ دیر سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، قربان کیوں نہ جاؤں میں ایسے طبیب پر، نسخے میں جس نے یار کا دیدار لکھ دیا۔ اکے ان موت تو علاوہ توڑا کوئی علاج نہیں۔ امام صاحب رات میں مدینے والموں کر کے کہا یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بھی سوا کا اندہ حلول الحادث العاممی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ لکھتے سو گئے، مقدر جا گیا، میرے آقا تشریف لے آئے، ہن گل خواب دی سرکار جلوہ گر ہوئے، حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش آپ فرماندے سفنے دے وچ ملیا ماغی گل وچ بالیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتھے پھر وچھڑنا جاواں ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ زندہ میرے آقا کریم تشریف لے آئے، سرکار خواب چاگے فرمایا اٹھ بوسیری، اوے 12 سال دا مریض ہے، اٹھ نہیں سکدا بیٹھ نہیں سکدا۔ آقا تشریف لے آئے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، سرکار فرمایا چل نعت سنا۔ عرض کیتی آقا کیڑی نعت؟ مدتاں گزر گئیاں، پوری زندگی گزر گئی، تواڈی شان لکھ دیاں کیڑا کلام سناواں؟ آقا فرمایا اے بوسیری ساریاں نعتاں عشق وچ ڈب کے لکھیاں نہیں، پر اج او سنا جیڑی راتی لکھیا، او کلام سنا جڑا راتی لکھی ہے۔ امام صاحب میرے نبی دے سامنے قصیدہ پڑھیا، میرے آقا دی شان بیان کیتی، آقا دا دریائے رحمت جوش وچ آیا، میرے نبی چادر اتاری تحفے وچ پیش کیتی، عربی وچ چادر نو آکھ دین بردہ، نعت پڑھی قصیدہ پڑھیا، چادر ملی، نام مشہور ہویا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ۔ ہن او لوگ جڑے موت دے انتظار وچ سن، قبر دی تیاری دا انتظار کر رہے، کفن دا انتظار کر رہے، مسیح تے اعلان کدوں ہوئے؟ اعلان
اس اعلان دا انتظار کر رہے. ادھر امام صاحب دے کرم ہویا رات گئی جدوں اک کھلی کی ویکھیا ساریاں بیماریاں مک گئیاں آقا دی چادر تکیے تے موجود سی. سرکار دی چادر امام صاحب دے تکیے دے نال پئی چادر چکی تے شانے تے لٹکا لی. گلی چ نکلے نا وہ لوگ جڑے انتظار کر رہے سن ہن اعلان ہوندا امام صاحب فوت ہو گئے فلاں وقت جنازہ. انہوں جدوں ویکھیا نا کہ امام صاحب تو جا رہا ہن کسی دی جرت نہیں پوچھے میں پوچھ لئیے حضرت جی راتوں رات شفا کیویں ہو گئی. بس وہ گلاں کردے رہ گئے. امام صاحب گلی دا کونا مڑے سامنے ایک مجذوب آ رہا بکھریاں زلفاں پھٹے کپڑے منہ چورالا پیاں وگن داڑھی چ گرد وال چ گرد سامنے آ کے پہلے کدی بولیا نہیں. امام صاحب دے اگے آ کے مؤدب کھڑا ہو کے آدھا مبارک ہوئے. کیڑی گل دی آ کے کرم نہیں ہو گیا تواڈے تے شفا ہو گئی تانوں صحت مل گئی میں تانوں مبارک دین آ رہا سی. فرمایا بڑی مہربانی. آکھن لگا جی ایک میری عرض ہے. فرمایا حکم کر. کہن لگا جی نعت ہی سنا چھڑ. آپ نے فرمایا کیڑی گل ہے ہونے سنا دینا. آکھن لگا جی ایک اور عرض بھی کیڑی. آکھن لگا جی وہ سنانا جڑی رات زہرا دے بابے نو سنائی جڑی رات آقا نو سنائی او نعت. ہن پتہ کیویں چلیا امام بوسیری دا خواب ہر امام بوسیری دا فقیر نو کیویں پتہ چلیا. انہیں آکھیا پتہ کیویں نہ چلے. میں رات تیری گلی وچ ویکھیا چن ول ویکھیا تاریاں ول ویکھیا ہوا دے جھونکیاں ول ویکھیا میرے گولڑے دے چرا. حضرت پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماندن کہ ان کی آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے. ان کی آمد کے پیامی ہے ہوا کے جھونکے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہے چل گئے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. پتہ کیویں نہ چلے. اس آکھیا میں رات تیری گلی وچ ویکھیا فرشتیاں دی فوج اتردیاں ویکھی تے میں ویکھیا جبریل تیرے دروازے تے میں بھی پہنچیا امروز شاہ شاہ مہمان شدست تمہارا جبریل با ملائکہ درباں شدست مارا. پتہ کیویں نہ چلے. ہن آقا خواب وچ آئے ساریاں بیماریاں مک گئیاں. جے سرکار بلکہ قصیدہ بردہ دی شروحات تمام شارحین نے لکھیا کہ امام صاحب نے ایک شعر آقا دے سامنے پڑھیا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. اتھے رک گئے اگے نہیں پڑھیا ایکو مصرع پڑھیا کہ میرا علم اتھو تک کہ تسی بشر. چل بشر تو شروع ہوئی. امام صاحب شعر پڑھیا ایک مصرع پڑھیا میرا علم اتھو تک تسی بشر ہو. اگو چپ کر گئے. آقا فرمایا اگو پڑھ. عرض کی تھی مینوں تے اتھو تک سمجھ لگی فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. جدو امام صاحب نے عرض کی تھی میرا علم اتھو تک کہ تسی بشر ہو اگو آقا نے فرمایا وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. آقا فرمایا اے بوسیری پھر سن لے تمام بشریت تھلے آ محمد دا قدم ساریاں تو اٹھے.
علیہ السلام نے اپنی حقیقت نہیں دسی، حقیقت نو تے صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، جڑا اتنا کلوز ہے حقیقت تے وہ بھی نہیں جانتے کہ میرے نبی دی حقیقت کی۔ آج حضور علیہ السلام دے علم تے حضور دی عظمت تے انگلیاں اٹھان والے کم از کم اپنے علماء نوں پڑھ کے دیکھیں۔ مولانا زکریا سہارنپوری دیوبندی تبلیغی نصاب باب فضائل درود دے آخری صفحات تے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھیا کہ ایک خراسان تو قافلہ آیا، مکہ شریف حج کیتا، حج کرن تو بعد انہاں دا ارادہ بنیا مدینہ جان واسطے۔ نبی پاک علیہ السلام امیر مکہ دے خواب چاندے، امیر مکہ جی یا رسول اللہ اٹھ۔ ایک قافلہ مدینے آ رہی، پورے قافلے نو آن دی اجازت ہے، اودے وچ ایک عبد الرحمن جامی نام دا بندہ ہے، سارے آ سکتے ہیں، جامی مدینے نام انہوں ڈاک۔ امیر مکہ اٹھے، نیند تو بیدار ہوئے، جلدی جلدی قافلے دا پتہ کیتا کیڑا ہے، پہنچ گئے۔ بھئی تواڈے وچ کوئی عبد الرحمن جامی ہے؟ انہاں کہا جی جی ساڈے استاد نے، بہت بڑے عالم نے۔ کتھے؟ انہاں کہا اندر تشریف فرما۔ امیر مکہ اندر گئے، باں تو پھڑیا، جامی صاحب تسی ہو؟ جی میں۔ تسی کتھے چلے ہو؟ مدینہ پاک۔ انہاں کہا تسی نہیں جا سکتے، باقی جس جانا بھائی ٹوڑ جائے۔ انہاں کہا ساڈے استاد نہیں جان گے؟ انہاں کہا نہیں یہ نہیں جا سکتے۔ جامی صاحب پوچھا بھی میرا قصور کی؟ آکے جی یہ تو میں نے نہیں پتا، حضور خواب چاہے سن، سرکار فرما ہر بندہ مدینے آ سکتا، جامی نہیں آ سکتا، انہوں ڈکو۔ جامی صاحب رو پہ، قافلے والے آکھا جامی صاحب بڑے عاشق سے، یہ سائیاں مدینے آن تو ڈک دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو انہوں پتہ ہی نہیں، میں تے آدھا سا سگت را کاش جامی نام بھول دے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، کاش مدینے دی گلی دے کتے دا نا جامی ہوندا، حضور کتے نو جامی کہہ کے پکار دے، کدی کدی حضور دی زبان تے میرا نا آ جاندا، اور لوگوں میرے واسطے خوشخبری ہے، آج حضور کتے دا نا نہیں لیا، نا ہی ڈائریکٹ میرا لیا۔ اس تو وڈی کیڑی خوشی دی گل ہے؟ مدینے جانا نہ جانا ایک الگ گل ہے، لیکن سرکار میرا نا اپنی زبان تے ارشاد فرمایا، جاؤ تسی چلے جاؤ میں آ جاؤں۔ قافلہ ٹر گیا، جامی صاحب رک گئے۔ کچھ دنوں تو بعد جامی صاحب پھر تیاری کی، امیر مکہ پھر ستے پہ، حضور پھر آ گئے خواب۔ سرکار فرمایا جانا، وہ پھر جامی آ گئے، پھر اٹھے جا کے پھر روکے، تیسری مرتبہ پھر جامی صاحب تیاری کی تھی، بھیس بدلیا، سامان چھپے، امیر مکہ ستے پہ، نبی پاک پھر خواب ہی تشریف۔ میرے آقا تیسری مرتبہ پھر آئے، سرکار نے فرمایا اے امیر مکہ جلدی جا، او جامی پھر آ رہے۔ عرض کیتی سونیا دو باری ڈکیا، ہون پکا بندوبست کرانگا۔ سرکار فرمایا خیال کری ہون لک کے آ رہے، چھپ کے آ رہے، فلانا بھیس بنا کے آ رہے، میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا پھر آ رہی رو، اے بھیس بدل کے آ رہے۔ مولانا جامی صاحب اپنی طرف پوری تیاری کی تھی، پھر امیر مکہ آئے، آکے سامان وچوں کڑیا، ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں، قید کر لیا۔ فرمایا ہن میں ویکھنا کیویں جاؤ گے؟ جدوں قید کیتا پھر امیر مکہ رات ستے، اگے بھی سرکار تشریف لے آندے سن، چہرے تے جمال ہوندا سی، اج میرے آقا دے چہرے تے جلال سی۔ سرکار فرمایا اے امیر مکہ جلدی اٹھ، میرے عاشق دیاں ہتھ کڑیاں کھول، تینوں کس آکھیا قید کر، تینوں تے آکھیا صرف روک۔ عرض کیتی سونیا اگر عاشق ہے تے مدینے کیوں نہیں آن دیندے، تے پھر اے مدینے آندا، میں اس تو ڈک دیتا۔ سرکار فرمایا او کوئی مجرم نہیں،
بلکہ میرے نال عشق کردہ اور ادا عشق اس قدر عروج دے وے اتنیاں بلندیاں تے پہنچ چکے ہیں او جدوں مدینے آئے گا جڑا اودے سینے وچ میرے واسطے پیار تے محبت ہے او میری قبر انور تے آ کے مینوں سلام کرے گا اودے عشق دی وجہ تو مینوں قبر چوں نکل کے جواب دینا پوے اللہ اکبر میں تے اس واسطے روکیا کہ میرے نال عشق کردہ اس قدر سینے وچ عشق جے ہوا چلے تے او آدھا نسیمہ جانب بطحا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن او ہوا نال گلنا شروع کر دیندہ اے چلن والی ہوا جے تیرا گزر آقا دے شہر وچ ہووے تے میں غریب دا حال آقا دی بارگاہ وچ پیش کر چھٹی اس واسطے روکیا کہ اگر او مدینے آیا اس عشق دے نال آیا تے مینوں ادا استقبال کرنا پوے گا اور میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کھولو ہتھ کڑیاں عرض کیتی سونیا پھر اس تے مدینے آ جانا فرمایا ہن اجازت ہے لیکن ادا عشق ٹھنڈا کرو عشق ٹھنڈا کرو آقا کیویں کریے پانی پایا تے نہیں ہونا سرکار فرمایا اس ایک نعت لکھی میرے روزے تے آ کے پڑھنا چاہندہ صرف او جاندہ یا خدا جاندہ یا مصطفیٰ جاندہ اور جڑا کلام اس لکھیا سرکار نے کلام دسیا آقا فرمایا ادھے آن تو پہلے مدینے دیاں دیواراں تے لکھوا دیو تاکہ جدوں آئے گا او کلام دیکھ کے عشق ٹھنڈا پہ جائے گا کہ میرے تو کوئی پہلے عاشق لکھا گیا سرکار نے دسیا کلام لکھواؤ پھر آن دی اجازت ادھرو حکم نامہ جاری ادھرو جامی صاحب دی رہائی کھانے لگ گئے آلہ سواری دا اہتمام آلہ لباس تو پیچ دیتا گیا تے نال امیر مکہ نے پوچھا کہ مسئلہ بھی دسو فرمایا پوچھو انہاں آکیا مکے وچ زمزم بیت اللہ حجر اسود صفا مروہ بار بار مدینے وال رخ کیوں حضرت جامی رحمت اللہ علیہ فرمایا ادھے وچ شک نہیں مکے وچ بیت اللہ حجر اسود مقام ابراہیم صفا مروہ زمزم لیکن جدر میں چلیا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت پڑھ لو رل کے پڑھ لو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ آقا ایک دو باری میرے آقا کا روضہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا اے عرش اعظم سے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے ذرا توجہ کریا جے اس شعر تے ہر علاقے دی ایک پہچان پنڈی دا نالی آستان نالیا گولڑا شریف ذہنی چاندہ تے گولڑا شریف دی پہچان حضرت قبلہ عالم آل حضرت گولڑوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف دی رونق حضرت شمس العارفین سیالوی توسا شریف دا نا آئے زینج پیر پٹھان آندن اور علی پور دا نا آئے زین وچ حضرت امیر ملت آندن لاہور دا نا آئے تے داتا علی حجویری زین پاک پتن دا نا آئے زین وچ بابا فرید عاشق نے حد کر دیتی آکے عرش اعظم سے
جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، عرش اعظم سے، عرش اعظم سے میرے بریلی دے امام بھی آکھیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جودے شاہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، یہی تے پیاکا عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اور جس کا ہم پلہ، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ۔ انا کیا جامی صاحب ساریاں گلاں ٹھیک، پر اے بھی تے ویکھو ایتھے بیت اللہ حجر اسود، جامی صاحبہ کیا ہن مینوں جان دیو، کیونکہ مکہ میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا بھرنا تھا دم بھر لیا، اب مدینے سے، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، عاشقوں کا تو کعبہ، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں۔ اے محبت اور عقیدت تام ملدی ہے جے دل وچ عزت مصطفیٰ ہو، دل وچ تعظیر مصطفیٰ اور توقیر مصطفیٰ ہو، پھر یہ گلاں سمجھ لگ دیاں، جنہاں نو سمجھ لگیاں وہ انتہا تک نہیں پہنچے، جتھوں بھی شانہ بیان کرنا شروع ہوئے، اخیر کسی یہ آکھیا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کسی آکھیا اتنا کچھ آکھ کے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اخیر تھی کیتا یہ عقیدت والے لوگ سن۔ امام احمد رضا فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ عقیدت دیاں گلاں خواجہ غلام فرید آکھیا کہ تن تندور ہڈاں دا بالا، اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں تا ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا۔ یہ عقیدت جب تک نہ ہوئے، عقیدت ایسی تے آکھیا اس صورت میں جانک جان آن کے جانے جہانک، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنی، ایک صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، ایک کیوں آکھ رہے ہیں میرے تاجدار دولے، یہ صورت سامنے رہی نا، نزات دا وقت ہوئے پل صراط تو گزر ہوئے قبر دے وچ، ایک صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، جد قبر تے پل تھی ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھری، اللہ مکتی مخطط بردے یمن لکیر۔ چلو ایک باری محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔
ایک باری ویکھیا سی پھر ساری عمر پکار دے رہے عرض کر دے رہے کہ سیدی یا رسول اللہ لاغو مکتی مخیطت برتے یمن من بھاونی شکل دکھاؤ مٹھن ہوا مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جڑی ہمرا وادی سن کریاں سکھ دیاں تے کر لاندیاں تے لکھ بار صدقڑے جاندیاں تے اتے پردیاں مفت وکاندیاں تے شالوت بھی آمن او گھڑیاں اتنی گفتگو کر کے اتنا کچھ آ کے اخیر کیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے چاڑیاں اخیر کتھے کیتا کتھے میرے علی کتھے تیری ان تھوڑا حکم ہی میں پورا کرنا ہے مولانا ساجد رضوی صاحب گل اخیر ہے کہ جب تک عزت نہیں نا میرے نبی دی یہ گل نہ سمجھ نہیں آئی جگ وچ جدی بھی عزت حضور دی وجہ تو تواڈی عزت میری عزت علماء دی عزت مشائخ دی عزت ہر ایک دی عزت حضور دی وجہ تو وللہ العزت ولی رسول وللمؤمنین اس طرح اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے اور مومنہ واسطے تے اے یاد رکھنا دنیا وچ بھی عزت ہو دی ہے جدا تعلق حضور نال قبر وچ بھی عزت ہو دی ہے جدا تعلق حضور نال حشر وچ بھی عزت انج ہونی امام راضی فرماندے کہ قیامت دے دن جدو عدالت لگنی نا اللہ دی اوتھے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آنا تے حضور علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چرچ کرنی مولا باقی انبیاء اور انہاں دی امتاں تو جان او جانن ذرا میرے غلاماں نوں جلدی جلدی ویلیاں کر اے امام راضی فرماندے بھئی میرے غلاماں نوں ذرا نہ چھتی چھتی ویلیاں کر مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی دے تے تبصرہ کیتا اس آکھیا اے دعا نہیں گل اللہ نہ لوری ادھے دعا نہیں شاگردہ پوچھا استاد جی دعا نہیں تے پھر کی اللہ نال جے گل ہو رہی کہ امت کو جلدی ویلے کر مولوی صاحب آکھدے نے کہ دعا نہیں دعا وچ ہوندی منت تے ترلا ایدے چ حضور آکھ رہے مولا ذرا میرے غلاماں جلدی ویلے کر باقی تو جانے تے باقی نبی جانن تے انہاں دی امتاں جانن شاگرداں کہ استاد جی دعا نہیں تے پھر کی آکھن لگے یہ میرے نبی کا ناز ہے یہ میرے نبی دا ناز ہے اوتھے پھر یاد رکھنا اخیر مکنی میرے حضور تے جے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میرے پیر نصیر فرماندے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اے سر انہاں دا ہی اٹھنا جنہاں دے دل وچ عزت رسول دی ہوئی اے یاد رکھی دنیا داری تے مان نہ کری دنیا دے تعلق تے مان نہ کری اے تے ماضی قریب اندر غازی اسلام ملک ممتاز قادری دس کے گئے پھانسی دے پھندے تے جھولن تو چند منٹ پہلے ایہی تے دسیا جیلر نے آکیا پلٹ کے بیک ابا جی نو مل لیا اماں جی نو مل لیا تیرے رشتہ دار تیرے بھائی تیریاں بہناں تیری بیوی بچہ کھلوتے آکے ملتے لیا ان پلٹ کے کی ویکھا ان آکیا تیرے رشتے کھلوتے ایک نظر پھر پلٹ کے بیک غازی نے آکیا ٹھیک ہر رشتہ سلامت روے پر نہ رشتے ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری دن حشر دے بخشش لئی سرکار
اے جڑے 5-7 پوری تقریر چ نہیں نہ بولے اللہ دا نام جے ہن بول آکو دن حشر دے بخشش لئی سرکار میں ساری رات دے تے لگا رہنا پڑھو میرے نال دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے حبدار محمد دے میرے آقا نال محبت کرن والے عزت توقیر کرن والے حبدار محمد دے قبراں وچ جیوندے نے قبراں وچ جیوندے نے دنیا چ امر ہونے او دے پیار ضروری دنیا چ امر ہونے او دے پیار ضروری نے دو شعر اور پڑھنے ہن اے جڑے دو شعر پڑھنے نا تانوں اجازت ہے کوئی بندہ بولے نہیں جنہاں دی بارگاہ پیش کرنے او مینوں انہاں دی نظر ہو جائے گی اے مسجد دیاں قداں بول پے تسی بے شک نہ بولنا لیکن سننا ضرور کہ اے لیک لوگے تے ساڑھے پنجابی چاہدن لوہے تے لیک اٹل فیصلہ کی او سننا اے لیک لوگے تے پنج تن دی محبت لئی اے لیک لوگے تے پنج تن دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماواں دے کردار ضروری نے ہونے نیک بھی ماواں دے کردار میرے پیر نصیر فرمایا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا زندہ یہ وہ نام ہے جو شجرے کم ظرف کون ہے تسی سارے چنگے ہو میں ویسے پڑھ رہے ہیں عقیدتاً کم ظرف کون ہے علی ہے کون بو جہل کون ہے غزالی ہے کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکوں کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی کا ذکر کرتا ہوں علی کا ذکر کرتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے اور سنیو خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو ہمیں پنجتن کا گھرانہ ہمیں پنجتن کا آقا نے فرمایا انا میزان العلم میں علم دا ترازو وعلی کا فتح ہو علی ادے دو میں پلڑے ایک نہیں دو میں پلڑے
والحسن والحسین خیوطہ، حسن تے حسین انہاں پلڑیاں دے ڈورے، و فاطمہ تو علاقہ تو فاطمہ ترازو لٹکان دی جگہ، فیہ توزن اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا۔ آقا فرمایا کل بروز قیامت اس ترازو تے محبین تے مبغضین دے عمل تلن گے، اور جدوں ساڑھے عمل آن گے او ترازو او پلڑے او ڈورے بول کے آکھن گے وہ ایتے ہوئی نے جڑے علماء دی قیادت اچ بہ کے ایک کوئی گل کر دے سن کہ ہونے نیک وی ماما دے کردار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار۔ ہن آخری شعر اور تقریر ختم، یہ صرف سنیاں بولنا ہے، ساریاں نہیں بولنا۔ صرف سنی بولے، سنی بھی وہ بولے گا جڑا پکا تے ٹھوکا سنی ہے۔ شعر کی ہے چھڈ یار قدورت نو، چھڈ یار قدورت نو، ایویں مار نہ ٹکرا تو، ایویں مار نہ ٹکرا تو، پنجانو جے مننا پھر چار ضروری نے، پھر چار اوے پھر چار۔ جس وقت تھے ان کی خدمت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہے صحابہ۔ ہر سنی کو بلکہ صرف سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ اللہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ ایک 2 منٹ دی میں حدیث پاک بیان کرنی، ذرا توجہ نہ۔ امام بخاری دے استاد نعیم بن حماد نے کتاب الفتن ہی جس روایت کو لیا، عمر بن لبید راوی نے، حضور تشریف فرما رہے ہیں، ایک بندہ آیا آکھن لگا یا رسول اللہ میرے کو ایک گاں دا وچھا ہے وکدا نہیں، بچڑا۔ حضور فرمایا مینوں ویچ چھڑ۔ آقا پیسے فرمایا فلانے دن، طے ہو گیا فلاں دن آئی، پیسے اتھوا کے لے گئے۔ وہ نکلیا نا، سامنے مولا علی آ رہے ہیں۔ حضرت علی فرمایا کیویں؟ آکھے جی حضور نو بچہ بیچ دیتا ہے جڑا وکدا نہیں سی تے پیسے۔ عرض کیتی حضور فرمایا فلاں دن آ کے لے گئی۔ مولا علی ایک پاسے سائڈ تے جا کے کہ میرا نام نہ لوی تے حضور نو جا کے پوچھ آقا جس دن میں پیسے لینے ہوں او دا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اگر اے قانون تواڈے تے پورا ہو گیا میرے پیسے کون دے؟ وہ عربی واپس آیا، وہ بندہ واپس آ کے آدھا یا رسول اللہ جس دن میں پیسے لین آیا اگر اس دن تسی اتھے نہ ہوئے، قانون قدرت موت دا ذائقہ اگر چکھ لیا میرے پیسے کون دیں؟ حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں، اگر اس مسلح تے میں نہ ہویا نا میرے بعد اتھے میرا ابو بکر بیٹھا ہے، یہ پیسے وہ دے کولوں آ کے لے۔ وہ نکلے انہیں آکھا علی حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کو لے لی۔ مولا علی فرمایا کوئی پھر جا پوچھ جی ابو بکر نہ ہوندے پھر وہ پھر واپس آ۔ یا رسول اللہ جی ابو بکر نہ ہوندے پھر کون دے گا؟ فرمایا پھر اتھے عمر ہوئے، پھر انہاں کولوں آ کے لے لیا۔ وہ پھر نکلا، مولا علی فرمایا حضور فرماندے نے اس کے بعد عمر کولوں لے۔ مولا علی فرمایا ایک باری پھر گیا، وہ پھر آ گیا۔ یا رسول اللہ جی عمر نہ ہے، پھر فرمایا پھر عثمان کولوں لے لیا۔ پھر واپس گیا علی، حضور فرماندے نے عثمان غنی کولوں لے لیا۔ حضرت مولا علی فرمایا ایک باری پھر جا، آخری بار ٹر جا، پھر میں نہیں آتا۔ وہ پھر ٹریا نہ تے نال ہی مولا علی فرمایا میرا نہ دسی اپنے طور تے۔ اس آکھے جی پہلے بھی نہیں دسیا تو ہن بھی اپنی طرف ہی پوچھاں۔ وہ جو ہی اندر آیا حضور ویکھ کے مسکرا پہ فرمایا ہن کی ہے؟ آکھن لگا یا رسول اللہ جی عثمان نہ ہے۔ فرمایا رب نے چاہیا تے پیسے دینے میں، جے میں نہ ہویا تے ابو بکر کولوں لئی، ابو بکر نہ ہون تے عمر کولوں لئی، عمر نہ ہون تے عثمان کولوں لئی، اگر یہ تریوے نہ ہوئے فإلی الذی ارسلک، اے جس ترے واری میرے کول نہیں گلیا پھر اسے کولوں۔
بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک صدقہ محبوب کریم دا تواڈی میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرما کے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا